بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صبح کو صدقہ کرنا لازم ہے، بس اس کی فہرست وسیع ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لینا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہہ لینا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کے وقت بندہ پڑھے تو کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے اعضاء سارے صحیح سلامت ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، تو اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی مطلب صدقہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے شکرانے کے طور پر، اور وہ اس کی فہرست وسیع بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، اور نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ سب اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا ان میں سے کوئی بھی عمل کیا۔ لیکن اگر دن کے شروع میں 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھی جائیں سورج طلوع ہونے کے بعد، تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ یہ غالباً نماز کا حکم ترجیحاً اس لیے دیا گیا ہے، ویسے تو ان میں سے کوئی بھی عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اس کا شکرانہ قبول فرما لیں گے، اس کے جوڑ سے ہی سلامت رہیں گے۔ لیکن نماز کے اس وجہ سے کہا گیا کہ شاید نماز ظاہراً اور باطناً دونوں طرح یہ اعضاء کے جوڑ کے صدقے کے طور پر شکرانہ بندے کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ نماز میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں زبان بھی شامل ہے، اعضاء بھی شامل ہیں، ظاہری ذکر بھی شامل ہے، اور اسی طرح باطنی طور پر بھی ذکر اس کے اندر توجہ شامل ہے۔ تو نماز کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اعضاء نماز کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے چاشت کی نماز مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔